107 FM आप सुन रहे हैं 107 FM। दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने कोरोना वायरस के मुआशी असरात का मुकाबला करने में प्राइवेट सेक्टर की कोशिशों की तारीफ की है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कतर मुल्क में रहने वाले हर शख्स को आला तरीन मेडिकल केयर फराहम करने का पाबंद है। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 9 मई 2020 को मुल्क में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 2499 हो गई है, जबकि 1130 नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने कोरोना वायरस कोविड-19 के नतीजे में इकॉनमी पर पड़ने वाले असरात का मुकाबला करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की कोशिशों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर रियासत की तरक्याती और अफजाइशी कोशिशों का बुनियादी शराकतदार है और अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने वीडियो लिंक के जरिए कतर चैम्बर और कतर बिजनेस लीग के अहदेदारों के साथ मीटिंग बुलाई, जिसमें वज़ीर तिजारत व सनत और फ्री जोन अथॉरिटी के सरबराह भी शरीक हुए। मीटिंग के दौरान मौजूदा सूरत हाल के असरात और उनको ज़ायल करने के वसाइल पर गौर ख़ौज़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी को कनाडा के वज़ीर ख़ारजा जनाब फ्रांसवा फिलिप शैम्बेन और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा जनाब डोमित्रो कोलिबा की जानिब से टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई, जिनके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जारी कोशिशों में कोऑर्डिनेशन और दीगर मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा है कि कोरोना के ख़िलाफ़ कतर की स्ट्रेटजी के 3 बुनियादी अनासिर हैं। नंबर 1 मेडिकल केयर देना, नंबर 2 मुआशी और समाजी असरात को कम करना और नंबर 3 कतर के आलमी किरदार का पास लिहाज रखना। अमरीकी यूनिवर्सिटी जॉन्स हॉपकिंस के फ़ॉरेन पॉलिसी इदारे के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन मुज़ाकरे में हिस्सा लेते हुए नायब वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि कतर मुल्क में रहने वाले तमाम अफराद को मुकम्मल मेडिकल केयर फराहम करने का पाबंद है। उन्होंने कहा कि कतर ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए फौरी इक़दामात किए और कई अस्पतालों को इस बीमारी के शिकार अफराद के लिए मखसूस कर दिया, जहां हर शख्स का फ्री इलाज किया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि कतर में स्क्रीनिंग रेट दुनिया का आला तरीन है और उसके मजबूत मेडिकल सिस्टम की वजह से अमवात का तनासुब या डेथ रेशो पूरी दुनिया में सबसे कम है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वायरस के असरात से निमटने के लिए कतर का तरीक़ाकार और उसकी पॉलिसी सिर्फ अंदरून मुल्क के लिए नहीं, बल्कि उसका दायरा इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कतर 20 से ज़्यादा मुल्कों की तिब्बी इमदाद कर रहा है। इसके अलावा मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी इदारों और बहुत सी इनिशिएटिव्स की सपोर्ट कर रहा है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 9 मई 2020 को कतर में कोरोना के मज़ीद 129 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 2499 हो गई है, जबकि 1130 नए केस रजिस्टर किए गए हैं। वज़ारत सेहत के बयान में वाज़ेह किया गया है कि अक्सर केस वर्कर्स के हैं जिनका कोरोना के कन्फर्म्ड मरीजों के साथ मेल जोल था। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाक़ों से फ्रेश केसेस भी सामने आए हैं, जबकि
کسی فیملی ممبرز کی وجہ سے خاندان میں وائرس کا شکار ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تمام مریضوں کو ملک میں موجود میڈیکل فیسلٹیز میں آئسولیٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو ضروری میڈیکل کیئر دی جا رہی ہے۔ وزارت نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو کووڈ-19 کی علامتیں محسوس ہوں تو وہ 1600 پر کال کرے یا کورونا ٹیسٹ کے لیے مخصوص ہیلتھ سینٹرز کی وزٹ کرے، کیونکہ جتنا جلد ڈائگنوز کر لیا جائے گا اتنا ہی جلد اور آسانی سے علاج کیا جا سکے گا۔ ہیلتھ منسٹری کے بیان میں وضاحت کی گئی ہے کہ قطر میں یہ کورونا کا پیک ٹائم ہے اور اس وقت وہ اپنی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے نئے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ صورتحال مستحکم ہو جائے گی اور اس کے بعد نئے کیسز کی تعداد بھی کم ہوتی چلی جائے گی۔ وزارت نے بتایا کہ روزانہ کیے جانے والے ٹیسٹوں میں بنیادی طور پر ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو کنفرم مریضوں کے ساتھ رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں جنرل اسکریننگ بھی جاری ہے، لیکن روزانہ کیے جانے والے ان ٹیسٹوں کا مریضوں کی تعداد میں زیادتی یا کمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ چونکہ یہ وائرس کا پیک ٹائم ہے، لہٰذا عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور انتہائی سخت ضرورت کے بغیر باہر نہ نکلیں، اور جب کبھی نکلنا بھی ہو تو پوری احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، کام کی جگہ اور پبلک مقامات پر ایک دوسرے سے محفوظ فاصلے پر رہیں، ماسک کا استعمال کریں اور فیملی وزٹ سے گریز کریں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ وزارت برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور نے ورکرز اور امپلائرز دونوں کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں اور کورونا وائرس کے سامنے آتے ہی ورکرز کی صحت و حفاظت کے لیے ہدایات جاری کیں اور پھر ان ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تفتیشی دوروں کا سلسلہ شروع کیا اور خلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ سنائیے کہ لاک ڈاؤن ایریے کو کھولے جانے کے بعد بھی حکومت نے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اس علاقے میں آنے جانے کے لیے سخت شرطوں کا اعلان کیا اور متعدد اقدامات کیے ہیں، جن میں اس علاقے سے ورکرز کو لے جانے اور واپس لانے والی کمپنیوں کو خصوصی اجازت نامے یا پرمٹس جاری کیے جائیں گے، لیبر اکاموڈیشن کی انسپیکشن کی جا رہی ہے اور صحت اور سلامتی کے اصولوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حکومت نے ورکرز اور امپلائرز دونوں سے کہا ہے کہ وہ احتراز نامی موبائل ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں۔ سنائیہ میں اسٹریٹ نمبر 2 سے لے کر اسٹریٹ نمبر 32 تک آنے جانے کے صرف 4 دروازے رکھے گئے ہیں اور ماسک پہنے بغیر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ عالمی سطح پر کورونا کے مریضوں کی تعداد 40 لاکھ تک جا پہنچی ہے، جن میں سے 2,76,000 کے قریب وفات پا چکے ہیں، لیکن امید افزا پہلو یہ ہے کہ اس وبا سے شفا پانے والوں کی تعداد 14 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے کویت نے کل اتوار 10 مئی سے اس ماہ کے آخر تک ملک میں مکمل کرفیو لگانے کا اعلان کیا ہے۔ کویت میں آج 415 نئے کیس رجسٹر کیے گئے اور اس طرح وہاں کل مریضوں کی تعداد 7,623 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب دنیا کے کئی ملکوں میں پابندیاں نرم کی جا رہی ہیں۔ تونس اور الجزائر نے سخت شرطوں کے ساتھ احتیاطی اقدامات کو نرم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے کہا ہے کہ اگر صحت کے متعلق ہدایات پر عمل نہ کیا گیا تو دوبارہ ہیلتھ کوارنٹین نافذ کر دیا جائے گا۔ ادھر ہانگ کانگ میں اعلان کیا گیا ہے کہ مختلف دوائیوں کو ملا کر کووڈ-19 کے مریضوں کو دیا گیا اور اس کے اچھے نتائج سامنے آئے ہیں اور مریضوں کو افاقہ ہوا ہے۔ دنیا اسناد چین نے کورونا سے نمٹنے کے طریقہ کار پر نظر ثانی کی منظوری دے دی ہے، لیکن ساتھ ہی شرط لگائی ہے کہ بین الاقوامی تحقیق جامع اور شفاف ہو اور WHO کے ڈائریکٹر جنرل کی نگرانی میں ہو۔ سیکیورٹی کونسل میں چین کے مندوب جون نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ اس وبا پر
سیاست کی سوچ کو مسترد کر دے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کورونا وائرس کے معاشی اثرات کا مقابلہ کرنے میں پرائیویٹ سیکٹر کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر ملک میں رہنے والے ہر شخص کو اعلیٰ ترین میڈیکل کیئر فراہم کرنے کا پابند ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 9 مئی 2020 کو ملک میں کورونا سے ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 2499 ہو گئی ہے، جبکہ 1130 نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 10:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی صلاح سالم نے۔ زمین دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔